جو ہم نے پچھلی کچھ نشستوں سے مطالعہ شروع کیا تھا اہل البیت اور ائمہ اہل البیت کا بزرگ صحابہ اور خاص طور پہ حضرات شیخین کے بارے میں موقف، اور جو لوگ ان کے بارے میں اہل البیت کے بارے میں کچھ چیزیں وضع کر رہے تھے یا منسوب کر رہے تھے یا شک و شبہ میں گرفتار تھے، ان کی توضیح اور وضاحت ان کی طرف سے آئی، اور یہ شروع سے حضرت علی سے شروع ہوئی اور ان کے پوتے اور پڑپوتے تک یہ وضاحت چلی آ رہی، پوری سلسلہ اور روایت ہے، یہ مکمل ہوا۔ اور اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ بڑے واضح لفظوں میں کسی کو نصیحت کر رہے ہیں، کسی کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا رہے ہیں، کسی کے ساتھ وہ غصے بھی ہو رہے ہیں اور بڑے سخت لہجے میں بھی جواب دے رہے ہیں، حتیٰ کہ اور سارے جو بات ہے یا مسئلہ ہے اس کے سارے ہی پہلوؤں کو واضح کر رہے ہیں۔ بالکل جس پہلو سے انہوں نے چور رستہ کھولنے کی، چور دروازہ کھولنے کی کوشش کی، ان کو وہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ جا رہے تھے کہیں تو ان کو بھی کہا کہ بھئی یہ میرا پیغام وہاں اپنے علاقے میں، یعنی ذرائع جو ہیں بات پہنچانے کے وہ بھی استعمال کر رہے ہیں کہ ہماری بات ہر جگہ پہنچے۔ لیکن ایک سوال آخر میں یہ پیدا ہوتا ہے ان سارے مطالعات سے، اتنی وضاحت کے باوجود کہ ائمہ حضرت علی سے شروع ہوئے ہیں اور پھر کہاں حضرت حسن اور حضرت حسین اور ان کے امام بیٹوں پوتوں تک یہ معاملہ چلا وضاحت کر رہے ہیں، لیکن ان کی وضاحت جو ہے وہ اس کو کنسیڈر ایسے لگتا ہے نہیں کیا جا رہا۔ ایک گروہ ہے جو اس کو، یعنی ان کی وضاحت جو ہے وہ اس بیانیے یا اس موقف کے خاتمے کا ذریعہ نہیں بنی، وہ قائم رہا ہے، بلکہ وہ تدریجاً وہ منظم ہوتا گیا، اور ان کی وضاحت میں شدت بھی ہے اور تسلسل بھی ہے اور سخت بھی ہے، جامع وضاحت بھی ہے، بہت واضح ہے، کوئی اس میں مؤثر نہیں ہوئی۔ یہ کیا وجہ ہے تاریخی طور پہ؟ نہیں، یہ ظاہر ہے، یہ تو اس کے اسباب تو تاریخی ہیں کہ، اور آپ کو ان میں آثار میں ان کا ذکر بھی مل رہا ہے کہ وہ کیا پہلو ہیں، کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ ایک گروہ کو یہ پورا ایک موقف بنانے کی، اس کے لیے استدلال وضع کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس میں دو تین پہلو ہم سب کو سامنے رکھیں تو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ دو تین چیزیں اس میں شامل ہو کر اس کا ذریعہ بنی کہ ان حضرات کی وضاحتیں ایک طرف رکھی رہ گئی، بالکل، اور ان وضاحتوں کی بھی ایک توجیہ فرض کر لی گئی، بالکل، اور وہ جو دوسرا موقف تھا وہ نمایاں اور غالب ہوتا چلا گیا، اور اسی پر ایک عصبیت سیاسی اور مذہبی منظم ہوتی چلی گئی۔ تو بنیادی طور پر تو دیکھیں اس میں مذہبی اور سیاسی دونوں طرح کے عوامل شامل ہیں۔ مذہبی اس پہلو سے کہ اہل بیت کے ساتھ، سیدنا علی کے ساتھ عقیدت اور محبت ہونا یہ تو ایک فطری چیز ہے، اور صحابہ میں تھی، صحابہ جہاں دیکھتے تھے کہ اس کے خلاف کچھ ہو رہا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے تھے، بتاتے تھے، خاص طور پہ سیدنا علی کے بارے میں، ان کی اولاد کے بارے میں۔ تو اب اس عقیدت اور محبت میں وہ غلوف پیدا ہو جائے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے ہیں، جس کا سیدنا علی بھی، تو ایک تو یہ چیز اہم ہے کہ ان حضرات کے ساتھ جو دینی عقیدت اور حضور کے ساتھ نسبت اور تعلق کی وجہ سے عقیدت ہونی چاہیے، وہ آگے بڑھ کر یہ شکل اختیار کر لے کہ ان کی فضیلت باقی تمام دوسرے بڑے صحابہ کے مقابلے میں ثابت کی جائے، اور ان کے مقام اور فضیلت کے اس بات کے لیے یہ ضروری سمجھا جائے کہ باقی سب جو مسلمانوں میں بڑے سمجھے جاتے ہیں ان کی تحقیر کی جائے یا ان کی نفی کی جائے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اصل میں یہی غلوف ہے، محبت بھی غلوف میں بدل جاتی ہے، اور یہاں اس پہلو سے بدلی کہ اس نے دوسرے بزرگوں کے لیے نفرت یا تنقید کا رویہ پیدا کر دیا۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرے اس کے ساتھ یہ جو سیدنا علی جب ایک سیاسی معاملے میں کبھی وہ حصہ بن گئے، جی جی بالکل، تو اس میں سیاسی عوامل بھی شامل ہیں۔ تو خوارج جو ہیں وہ یہ
ان کے خلاف منظم ہو گئے سیاسی طور پر، تو ظاہر ہے جو ان کے ساتھ محبت رکھنے والے عناصر تھے اور جن کو اور سیاسی عوامل سے بھی یہ لگ رہا تھا کہ قریش کا اور اس کے خاندانوں کی جو اقتدار کے حوالے سے ایک حق مانا جا رہا ہے، تو اس کے خلاف عصبیتیں تو اور بھی تھیں، ان کو منظم کرنا چاہیے۔ تو وہ جب منظم ہوئی تو ان کو بھی ایک حوالہ یا ایک نسبت درکار تھی کہ وہ عصبیت کے جمع کرنے کے لیے کوئی مرکزی نقطہ چاہیے۔ تو وہ اہل بیت تھے اور اہل بیت ہی اقتدار کے حقدار ہیں، باقی لوگ نہیں ہیں۔ یہ جب تک اتنا مضبوط یا اتنا بے لچک موقف نہ ہو تو آپ کی عصبیت بنتی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، ایسی اگر یہ مانا جائے کہ اقتدار کا معاملہ ہے، ان مسلمانوں نے ان کو بنا لیا، پھر اس کے بعد سیدنا علی کو ایک موقع پہ مل گیا لیکن پھر کچھ اور ہاتھوں میں چلا گیا، تو یہ تاریخی چیزیں ہیں یا مسلمانوں کے اجتہاد سے اس کا تعلق ہے، تو آپ کی عصبیت نہیں بنتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو سیاسی عصبیت بنانے کے لیے ایک اس کو مذہبی موقف کا درجہ دینا اور اس میں محبت اور نفرت کو اس سطح پہ لے جانا کہ اس کے علاوہ، اس سانچے کے علاوہ کوئی سانچہ نہ ہو جس میں اس معاملے کو دیکھا جا سکے۔ تو یہ چیز شامل ہو گئی، تو ظاہر ہے کہ دونوں ہی بہت طاقتور محرک ہیں، محبت اور عقیدت میں غلو اور سیاسی عصبیت بنانے کی جو ضرورت ہے، ان دونوں چیزوں نے مل کر پھر تدریجاً ایک ایسا معاملہ، بڑے اسباب یہی دو ہیں، بڑے اسباب یہ دو ہیں، اور جب منظم ہوتا چلا گیا تو آپ نے دیکھا کہ ان کی وضاحتیں ایک طرف رہ گئیں، بلکہ ان وضاحتوں کی بھی توجیح فرض کر لی گئی اور ان کی وضاحتوں کو بے اثر کر دی، بے اثر کر دیا گیا، اور اس کے مقابلے میں چیزیں منسوب کر کے ان کی طرف بیان کرنے لگی۔ تو بے اثر کرنے کے لیے یہ دونوں کام ہوئے، توجیح کہ یہ تقیہ تھا یا حالات کا جبر تھا، اور دوسرے غلط باتوں کی نسبت کہ یہ تو خود برات کا اعلان کرتے ہیں، یہ تو خود ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ تو یہ ساری چیزیں تاریخ میں ان کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے کہ کیسے یہ بیانیہ منظم ہوا، لیکن بہرحال تاریخ میں یہ چیزیں بھی محفوظ ہیں اور ہم جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ صورتحال کیا تھی، ان حضرات نے اپنا موقف کیسے واضح کیا، اپنی ذمہ داری کیسے ادا کی۔ تاریخ میں وہ اس طرح مؤثر نہیں ہوئی، وہ ایک الگ معاملہ، لیکن ریکارڈ میں موجود ہے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔